آمدید کہتے ہیں علی محمد خان صاحب سر اب آپ یہ بتائیں دوسرا موضوع پہ آیا تھا یہ استعفوں والا جو معاملہ ہے آپ لوگوں نے سب نے این ماس این بلاک ریزگنیشنز دے دیے سب نے 123 لوگوں نے کوسا صاحب کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے اسپیکر پرویز اشرف صاحب نے ان میں سے 10 کے قبول کر لیے 11 میں سے ان میں سے ایک آپ بھی تھے اب آپ عدالت چلے گئے کہ بھائی یا تو سب کے قبول کرو یا پھر ہمارے بھی قبول نہ کرو جس پہ آج جج صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ کنڈیشن نہیں لگا سکتے آپ جب استعفیٰ دے دو پھر استحقاق جو ہے وہ اسپیکر کا رہے گا تو یہ کیا علی بھائی یہ بھی ایک یو ٹرن شن نہیں ہو گیا چونکہ ایک بڑی زبردست بات یہ ہے آپ اس پہ اپنی رائے دیں آپ کی نظر میں جو آپ لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ ہوا استعفیٰ کہ نہیں ہوا چونکہ بڑا تضاد ہے اس میں بڑا واضح تضاد ہے استعفیٰ دیا کہ نہیں دیا یہ ایک سیاسی چال تھی سر شکریہ بدامی صاحب یہ نیب پہ میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں دیکھیں یہ جو نیب لاز ہیں اس پہ آپ کے سامنے کھوسا صاحب نے اپنا پوزیشن بڑی کلیئر بھی کر دی ہے کہ وہ اس کی فارمولیشن میں وہ شامل نہیں تھے 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں اور آپ کے عوام فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کو ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شخصیات آتی جاتی ہیں اور ملک رہتا ہے اور ادارے رہتے ہیں اور آئین پاکستان جو ہے اس نے کام کرنا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم اور اس میں امپرومنٹ آتی رہے گی کیا شخصیات کے لیے لاس کو اتنا ہم امینڈ کر لیں کہ آئین کی شکل ہی بگڑ جائے کیا ہم اس ملک میں احتساب چاہتے بھی ہیں یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اس میں المیہ صرف یہ ہے کہ بس کاش اس پہ ایک تعمیری ڈیبیٹ ہوتی ساری جماعتیں آن بورڈ ہوتی اور واقعی جن قوانین کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ سیاسی مخالف کو زیر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں وہ منہا ہوتے ہیں لیکن پہلے جو طرف والی سائڈ جو ہے وہ اپنے حق میں سارا استعمال کر رہی تھی اب دوسری طرف والی سائڈ اپنے حق میں اس پہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہی نہیں ہو پائی انفارچونیٹلی اور یہ ثابت ہوا کہ جو جتنا انفلوئنشل آدمی ہے وہ قوانین پر اثر انداز ہو سکتا ہے عام آدمی اپنی خیر منائیے اس میں انفارچونیٹ پارٹ ہے تو اب یہ اس میں ایک جو چیز ثابت ہوئی ہے نا وسیم بدامی صاحب جو بہت افسوس ہے قابل افسوس ہے کہ میری کوئی اسحاق ڈار صاحب سے میری ذاتی 2 ملاقاتیں نہیں ہوں گی میری کوئی ذاتی دشمنی اس بندے سے نہیں ہے لیکن یہ جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے آئین اور قانون اور سارے سسٹم کا مذاق اڑایا ہے کہ 4-4.5 سال یہ حضرت باہر رہے اور نائب لاؤس کو فلانٹ کرتے رہے بالکل نہیں آئے اور ایبسکانڈر تھے پیش نہیں ہوئے اور یہ قوم کے بچوں کو کیا میسج دیا ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں اور اگر آپ سائیکل چور نہیں ہیں آپ چھوٹی چوری آپ نے نہیں کی آپ نے بڑا آپ نے گھپلا کیا ہے تو آپ وزیراعظم کے جہاز میں جائیں وزیراعظم صاحب کے جہاز میں واپس آئیں عدالت بعد میں جائیں پہلے اپر ہاؤس میں جائیں وہاں اوت لے کے پھر آپ منسٹر بنے پھر جا کے عدالتوں کے پاس ٹائم ہو تو عدالتوں میں بھی پیش ہو جائیں اب بتائیے گا سر اس پہ آئیے گا یہ میسج ہماری یوتھ کو کیا ہے یہ میسج بڑا خطرناک ہے کہ ہم نے تو بچپن میں یہی سنا تھا کہ کرائم ڈز ناٹ پے آج کے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کرائم ڈز پے پرووائڈڈ یو آر مائٹی اینڈ پاورفل ہاں لیکن علی بھائی ان ساری باتوں سے ایگری کرتے ہوئے بس میں ایک نقطہ کہوں گا کہ یہ ساری بحث نامکمل ہوگی اگر ہم آخر میں یہ جملہ نہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالیہ تاریخ میں آپ کے دور میں نیب قوانین کا بے دریغ اور بے رحمانہ استعمال نہیں ہوا وہ بھی ہوا which is again very unfortunate وہ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ غلط ہے ہاں اب سر اس میں بتائیں ذرا تاکہ بس ہم پھر ابھی آپ اور کھوسا صاحب ہیں آخری کے کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس تو اب آپ یہ بتائیں یہ کیا یہ آپ نے استعفے آپ کے خیال میں ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے سوال میرا یہ کا بڑا سمپل سا کیس ہے میں عرض کرتا ہوں ریزگنیشنز کا بڑا سمپل سا کیس ہے 123 بندے اکٹھے جا کے این بلاک این ماس انہوں نے استعفے دیے اس وجہ سے نہیں کہ وہ اپنی سیٹس پہ یا عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ پہ تنگ تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کو ہم نہیں مانتے ہم احتجاجاً استعفیٰ دے رہے ہیں مقصد اس کا نیا الیکشن کروانا تھا اب جب یہ محترم اسپیکر صاحب نے پک اینڈ چوز کرنا شروع کیا تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ایک وقت پہ سب لوگوں نے ایک طرح سے استعفے دیے آپ نے کس بنیاد پہ 11 پک کر کے باقی کو رہنے دیا اور خاص کر ابھی جو ہم نے دوبارہ پٹیشن ڈالی ہے وہ اس لیے ڈالی ہے کہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں جس میں کھلم کھلا جو وہ باتیں کی جا رہی ہیں میرے پاس ابھی وہ سارا ٹرانسکرپٹ موجود ہے جس میں یہ تک کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں نام بتائیں ہم لندن سے اس کا اپروول لے لیں گے وہ صحیح ہے جی وہ ہم نے کل چلائی بھی پوری لیکن علی بھائی آپ تو اپنی پٹیشن میں یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کی پٹیشن کا متعلق ایسا پڑھتا ہوں فیصلہ اسپیکر صاحب نے کرنا تھا یا حکومت وقت کے بالکل صحیح بات آرڈرز پہ کرنا تھا لیکن ہم نے پاکستان کے پارلیمنٹ سر لیکن یہ تو بتائیں علی بھائی یہ آپ کی پٹیشن کا میں ایک متعلقہ ایسا پڑھتا ہوں کون نہیں بیٹھے گا میں ذرا پڑھتا ہوں پٹیشن کا متعلقہ ایسا یہ تو بتائیں اس میں آپ خود آپ کی پٹیشن یہ کہہ رہی ہے that the resignations being en masse cannot be treated as resignation in the eyes of law یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ eyes of law میں نہیں ہے اس کو استعفے نہ سمجھا جائے being not voluntarily in law but en masse based on political considerations
only for purpose of forcing elections. تو آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفوں کے لیے طریقہ کار آزمایا تھا, وہ آئیز آف لا کے نزدیک صحیح نہیں ہے. نہیں, اس میں دیکھیں یہ پورا آپ کو پوری پریپریشن پڑھنی پڑے گی, پورا اس کے لیے پروگرام کرنا پڑے گا. اس کا میں چھوٹا سا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں اس کا یہ ہے کہ جو استعفے دیے تھے وہ نئے الیکشن کروانے کے لیے, فورس کرنے کے لیے تھا. اس کا ایک مقصد تھا کہ این بلاک اس لیے دیے. اب اس میں ایک رول ہے, ایک پروسیجر ہے کہ جو محترم سپیکر صاحب ہوتے ہیں, سپیکر صاحب کا آفس ممبران کو بلاتا ہے اور اسرٹن کرتا ہے, ایک ایک ممبر کو بلا کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے والنٹری دیا. قاسم سوری صاحب نے اس طرح بلا کے پوچھا تھا آپ لوگوں سے؟ وہ پروسیس جو ہے یہ 10-11 ممبران کے ساتھ نہیں کیا گیا. پتہ نہیں ان 10-11 ممبران کے ساتھ 123 جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا پہلے. بہرحال ہمارا پوائنٹ صرف یہ ہے, میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ 123 نے استعفیٰ دیا تھا, آپ نے 11 کا کیا. سر پاکستان کا آئین و قانون آپ کی سیاسی حکمت عملی کے تابع تو نہیں ہو سکتا نا علی بھائی. مجھے پہلے بتائیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریزگنیشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر بلائے, ایک ایک سے پوچھے, پھر استعفیٰ ہوتا ہے. تو قاسم سوری صاحب نے کیا تھا یہ کام آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں قاسم سوری صاحب نے جس وقت کیا تھا اس کو تو اس پہ تو بحث ہی نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک ایک کو تو نہیں بلایا تھا نا ہماری محترم عدالتوں نے. نہیں انہوں نے تو ویسے بھی ایک ایک کو تو نہیں بلایا تھا نا قاسم سوری صاحب نے. عدالتوں نے اسی وجہ سے تو انل کیا. یہی تو ہمارے وکلاء کا پوائنٹ تھا کہ آپ نے جس بنیاد پہ محترم قاسم سوری صاحب کے منظور کیے گئے استعفوں کو نہیں مانا کہ انہوں نے نہیں بلایا, تو وہ ان ممبران پہ بھی اپلائی کرے نا, دونوں پہ ایک جیسا اپلائی کریں. کیونکہ جو محترم اسپیکر صاحب ہیں, اس کے لیے پہلے آپ یہ تو مان رہے ہیں نا, آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ قاسم سوری صاحب نے صحیح طریقہ کار نہیں آزمایا, جس کی وجہ سے وہ استعفے ہوئے ہی نہیں. یہ تو پھر آپ مان رہے ہیں. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, عدالت کا فیصلہ ہے, اور ہمارے وکلاء نے عدالت میں یہی بات کی کہ جو آپ نے امپلیکیشن ابھی آپ نے اسی پرام میں 3 منٹ پہلے کہا ہے کہ استعفے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اسپیکر بلاتا ہے, ایک ایک پوچھتا ہے, پھر استعفا ہوتا ہے. سرٹن کریں. اس میں ایک نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تو ساری لیگل بحث ہے, لیکن یہ اس کو کس خانے میں فٹ کرتے ہیں کہ حکومتی وزراء بیٹھ کے آخر میں کہتے ہیں چلے رانا ثناء اللہ صاحب کو اختیار دیتے ہیں وہ, اور لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف صاحب جو قانون سے باغی ہیں, جو مجرم ہیں, اب میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کس کے استعفے قبول ہوں گے, کس کے نہیں ہوں گے. ہم نے تو پڑھا تھا اور سنا تھا کہ اسپیکر آفس جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. علی بھائی آج آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر 123 کے منظور نہیں کرنا ہے تو پھر ہم 10 کو بھی جو ہے وہ کے بھی نامنظور کیے جائیں, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ دیکھیں اس پہ ایک میٹنگ ہوئی جس کو چیئرمین عمران خان صاحب نے چیئر کیا, جس میں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب اور سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب بھی موجود تھے. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں یہ لگتا ہے, خاص کر آڈیو لیکس آنے کے بعد, کہ یہ فیصلہ اسپیکر صاحب کا پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے تھا. انڈیپینڈنٹ مائنڈ انہوں نے نیوٹرل نہیں اپلائی کیا, بلکہ انہوں نے حکومت کی ڈائریکشن پہ یہ سارا کیا, کیونکہ کھلم کھلا ان کے وزراء کہہ رہے ہیں اس کے کرو اس کے مت کرو, کوئی کہہ رہا ہے 5 کے کرو, کوئی کہہ رہا ہے 30 کے آنے دو, بعد میں کریں گے. آپ نے استعفے کے وقت اپنا استعفا ٹویٹ کیا, آپ نے لکھا امریکی غلامی نامنظور, میں استعفا دے رہا ہوں. آج آپ کیوں استدعا کر رہے ہیں عدالت سے کہ نہیں, لیکن ٹویٹ آپ نے الگ ٹویٹ کیا تھا نا, آپ کی 2 چیزیں, ایک یہ ٹویٹ اور ایک والی تقریر چلتے ہیں دبے پاؤں, بڑی ہٹ بھی. تو آج آپ کیوں استدعا کر رہے ہیں عدالت سے کہ پھر میرا استعفا منظور نہ کرو؟ آپ نے امریکی غلامی نامنظور کی وجہ سے استعفا دیا. دیکھیں میں استدعا نہیں کر رہا, پارٹی استدعا کر رہی ہے. پارٹی کی جو پالیسی, پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے اور آپ کا بھی تعلق اسی پارٹی سے ہے نا. پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ اسپیکر صاحب کا ہے یہ غیر جانبدار جو ہے وہ نہیں ہے, یہ سیاسی مفاد کے لیے ہے اور پک اینڈ چوز کیا گیا ہے, سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. پارٹی کے فیصلے پہ ہمارے وکلاء جو ہیں وہ گئے ہیں, یہ کسی ایک انڈیپینڈنٹ علی محمد یا کسی, اور آپ کے انہی وکیل کے خیال میں, اور آپ کے انہی وکیل کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کا جو ریزگنیشن تھا, جس پہ قاسم سوری صاحب بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم سابق ہو گئے, ختم, لیکن آپ کے ہی اپنے لائر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریزگنیشن نہیں ہیں ان دی آئیز آف لا, یا انہوں نے لکھا. لیکن کوسا صاحب آپ مجھے بتا دیں, بینگ لائر, جو ہمارے وکلاء نے بحث کی ہے وہ یہ نقطہ رکھا چیف جسٹس صاحب کے سامنے, جو بڑے قابل احترام بھی ہیں, انہوں نے یہ نقطہ رکھا کہ 123 نے اکٹھے استعفا دیا تھا, ایک دن دیا تھا, ایک طریقے سے دیا تھا. جج صاحب نے کہا کہ یہ صرف اعتراض کنڈیشنل نہیں کر سکتے اس کو, کہ ہمارا, میری بات تو سن لینا, ہمارے وکلاء نے یہ نقطہ اٹھایا, علی ظفر صاحب نے, کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جب ایک دن ایک طریقے سے سب ممبران نے استعفا دیا تو اس میں سے 11 کو آپ پک اینڈ چوز کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ استعفے اکٹھے دیے تھے, سب کے ایکسپٹ ہونے چاہیے. یا اگر آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہے, اس کو آڈیو لیکس کے تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو سارا معاملہ صاف آ جاتا ہے کہ اسپیکر آفس اس معاملے میں حکومت وقت کے وزراء کے ہاتھوں یوز ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بریک